قرآن کا اگر ریفرنس میں اس بات کا پیش کروں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 16 کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، ایک کا 10 ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق بڑھانے کا ایک بہترین فارمولہ، اللہ تعالیٰ کے لیے 1 درہم خرچ کرو اور اللہ کے خزانے سے 10 گنا لے لو۔ تو اب عرض یہ ہے کہ یہ ایک فارمولہ ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہو رمضان کے دنوں کے اندر جب یہ ہم لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، اپنی عبادات بھی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث بھی پڑھا جا رہا ہے، تشریح پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے اندر جس شخص نے اپنا دسترخوان وسیع کر دیا نا، تو اس بندے پہ سارا سال اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی رہتی ہے، اس کا رزق جو ہے واپس اس کو دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جب قرآن نے یہ فیصلہ بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ کے راستے پہ ایک خرچ کرو گے، اللہ اس کو ملٹی پلائی کر کے آپ کو ریٹرن کرتا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبید اللہ بن محمد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک سائل جو ہے امیر المومنین حضرت علی کے علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اور حضرت علی نے حضرت حسن حسین سے کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو میں نے ان سے جو ہے 6 درہم ہم نے رکھوائے تھے تو وہ ان سے لے آؤ، 1 درہم اس میں سے لے آؤ۔ تو انہوں نے واپس جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ، اور واپس آگے کہ جی والدہ فرما رہی ہیں کہ وہ 6 درہم جو ہے وہ تو آپ نے گندم آٹے وغیرہ کے لیے رکھوائے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہے جب تک وہ اس چیز کو جو اس کے پاس ہے اس پر زیادہ اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اپنے اسباب، ظاہری اسباب پر وہ اس بندے کا اعتماد یقین زیادہ ہو، اور اللہ پر ٹرسٹ، یہ توکل کی صورت نہیں ہے کہ یہ جو ہے اپنے پاس جو مال رکھا۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، تو بس پھر بات ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے جناب وہ ان بچوں کو کہا کہ جاؤ وہ سارے 6 درہم جو ہے وہ اٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ انہوں نے وہ 6 درہم مولا کائنات نے اس سائل کو دے دیے۔ اب یقین یہ تھا میرے مولا کا کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک مجھے 10 گنا کر کے دیں گے۔ اب آگے اس واقعے میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 6 درہم جو ہے وہ حضرت علی نے اس سائل کو دے دیا، حضرت علیہ السلام نے، اور اپنی نشست بھی ابھی نہیں بدلی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک اونٹ لے کے وہاں سے گزرا، وہ اسے بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ تم جو ہے کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا جی میں 140 درہم میں جو ہے وہ دے دوں گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ یہ باندھ دو، البتہ اس کی جو پیمنٹ ہے، اس کی جو رقم ہے وہ آپ کو کچھ دیر بعد ہم دے دیں گے۔ تو وہ آدمی اونٹ باندھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی وہاں سے گزرا اور اس سے پوچھا بھی یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ یہ میرا ہے۔ اس آدمی نے کہا جی آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں بالکل بیچ دیں گے۔ تو اس آدمی نے دریافت کیا بھی کتنے میں آپ بیچیں گے؟ کیونکہ میں جو ہے حضرت اس بندے نے کہا کتنے میں بیچیں گے؟ تو حضرت علی السلام نے فرمایا کہ 200 درہم میں۔ تو اس نے وہ شخص نے وہ 200 درہم میں اونٹ خرید لیا حضرت علی علیہ السلام سے، اور 200 درہم دے دیے۔ اب وہ جو آدمی جس کا اونٹ تھا وہ ٹھہرا کر گیا تھا، جب وہ آیا تو حضرت علی نے اس کو 140 درہم دیے اور 60 درہم لے کے وہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے یہ دیکھیے کہ یہ واضح یہ بتانے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اگر انہوں نے 6 درہم خرچ کیے تو 10 گنا بڑھ کر وہ 60 درہم ان کے پاس اسی دن اللہ پاک نے واپس دے دیے۔ اور یہی فارمولہ ہے، آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ اللہ کے راستے پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس رمضان کو صرف نہ دیکھیے گا، رمضان کے بعد کے بھی تمام جتنے بھی مہینے ہیں سب میں اپنا ہاتھ اسی طرح رکھیں، دینے والا رکھیں، کبھی آپ کو تنگی نہیں آئے گی۔ یہ سب سے بڑا رول ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا طریقہ اور سب سے بڑا فارمولہ ہے رزق کو بڑھانے کا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی دیتا ہے، خوشادگی دیتا ہے، تنگی بھی دیتا ہے، اور جیسا بھی حالات ہو، آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ انویسٹ کرو اللہ کے راستے پہ، پھر اللہ سے اس بہتر ریٹرن کے لیے جو ہے توقع رکھو، اور اللہ دیتا ہے۔ تو اس کا جو قرآن کا اگر ریفرنس میں اس بات کا پیش کروں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 16 کے اندر
من جاء بالحسنت فلہ اشر امثالہا، کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، 1 کا 10 ملے گا۔ قرآن میں اس کا جو ہے وہ ریفرنس آ گیا۔ تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے بنے، مطلب وظائف ہیں، برکت کے لیے ہے، رزق کی میں نے بتایا آپ کو، اب سے ڈسکس ہوتے ہیں، کیونکہ رزق کے بارے میں سب سے زیادہ وظائف تو یوٹیوب پہ اور کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میں ہی بتاتا ہوں۔ تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب دینے سے بڑھتا ہے رزق، بانٹنے سے بڑھتا ہے، یہ کب سے میں آپ سے بول رہا ہوں۔ تو موقع کا فائدہ اٹھائیے اور انویسٹ کیجئے اللہ کے راستے پہ، نیکی کے کاموں پہ، اور وہ کئی گنا اس کا وصول کیجئے اور اپنی زندگی کو بہترین کیجئے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ، اور امید ہے کہ آپ کو بات پسند آئی ہوگی۔ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ سے ویڈیو کے سٹارٹ میں شیئر کر دیا جاتا ہے، اور باقی یہ ہے کہ ٹائمنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ رمضان میں ٹائم ذرا ڈیفرنٹ ہے، لیکن آپ جب بھی بات کرنا چاہیں، بات کرنے سے پہلے ایک میسج ڈالیں واٹس ایپ پہ اور کال کا ٹائم لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم طے ہو جاتا ہے، بات آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کسی مسئلے کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ نیک دن چل رہے ہیں، اور باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔